پاک کی تلاوت کریں گے۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اس کا 28واں باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے، سبت کے بعد ہفتہ کے پہلے دن پو پھٹتے وقت مریم مگدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئی، اور دیکھو ایک بڑا بونچھال آیا، کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکھا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ فرشتہ نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں، کیا لکھا آگے، کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ کون سے یسوع کو ڈھونڈ رہی تھی؟ جو مصلوب ہوا تھا۔ اس نے کہا، وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا، وہاں تم اسے دیکھو گے۔ دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا۔ اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑی، اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور اس نے کہا، سلام۔ انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا۔ یہ صبح کی عبادت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یسوع سجدوں کے لائق۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا، ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کہ گلیل کو چلے جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ آمین۔ سو خداوند یسوع مسیح کی عید قیامت المسیح، اسے ایسٹر ڈے بھی کہا جاتا ہے۔ بہت دفعہ ہمیں منع کیا گیا کہ ایسٹر کا لفظ استعمال نہ کریں، کیونکہ ایسٹر ایک دیوی کا نام ہے، تو کرسچن لوگ اس ایسٹر دیوی کے نام پر عید مناتے ہیں۔ ہم کسی دیوی شیوی کو نہیں مانتے، کسی دیوی شیوی کو نہیں پوجتے۔ ہم ایسٹر ڈے کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے، وہ زندہ ہے، وہ جی اٹھا ہے۔ اس ریزن، اور میں کلیئر کر دوں کہ ایسٹر لفظ یہ کسی دیوی سے مخصوص نہیں ہے۔ ایسٹر کا لفظ ایسٹ سے نکلا ہے، مشرق سے۔ یسوع مسیح کے بارے میں ایک پیشن گوئی تھی کہ مشرق سے وہ شلوا، وہ نجات دہندہ آئے گا، اور اسی طور سے ماضی میں ان بزرگوں نے اس عید کا نام ایسٹر بھی رکھا، لیکن زیادہ سوٹیبل جو لفظ ہے وہ عید قیامت المسیح ہے۔ آج عید قیامت المسیح ہے۔ قیامت
لفظ جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ ہم قیامت کو قسموں میں اقسام میں سمجھتے ہیں. ہم بڑی قیامت بھی کہتے ہیں اور ہم چھوٹی قیامت بھی کہتے ہیں. دنیا داری کی نظر میں قیامت کا لفظ جو ہے کسی بڑی مصیبت کا آنا، کسی بڑے حادثے کا وقوع ہو جانا، کسی بڑی مشکل میں کسی کا پھنس جانا، تو وہ کہتا ہے مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے. کوئی حادثہ ہو جانا، کوئی اموات ہو جانا، کوئی بھونچال آ جانا، زلزلہ آ جانا، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ قیامت ہے. لیکن جب ہم بائبل مقدس کی روشنی میں لفظ قیامت کو دیکھتے ہیں تو میرے یسوع مسیح نے یہ کہا تھا راہ، حق اور زندگی، اور پھر یہ بھی کہا قیامت اور زندگی، قیامت اور زندگی میں ہوں. تو قیامت ببلیکل ورڈ، جب ہم ببلیکل طور سے اس کو دیکھتے ہیں، اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں، تو قیامت کا جو مطلب ہے وہ ہے کھڑا ہونا، قیام کرنا، اور فروز اللغات کے اندر مردوں کا زندہ ہونا. اور بائبل مقدس کے مطابق وہ دن جس دن یسوع مسیح قبر میں سے جی اٹھا اسے قیامت کہتے ہیں. اسی لیے یسوع نے کہا قیامت اور زندگی میں. یسوع مسیح نے کہا تھا اگر تم اس مقدس کو ڈھا دو گے تو میں اسے کیا کروں گا؟ تیسرے دن پھر اسے کھڑا کر دوں گا. میں قیامت ہو جاؤں گا، میں کھڑا کر دوں گا، میں قیام کر دوں گا، میں اسے کھڑا کر دوں گا. اس نے اپنے بدن کی بابت یہ بات کی تھی کہ اگر اس مقدس کو ڈھا دو گے، یہودی سمجھے کہ یہ شاید ہیکل کے ڈھا دینے کی بات کرتا ہے، تو انہوں نے اس پر یہ بھی الزام لگایا تھا. جب اسے عدالت میں لے گئے تھے تو کہنے لگے کہ یہ ہیکل کو ڈھا دینے کی بھی بات کرتا ہے کہ ہیکل کو ڈھا دو تو میں تیسرے دن. اصل میں یسوع نے کہا تھا کہ میں اگر مر جاؤں گا تو موت مجھ پر غالب، قبر مجھ پر غالب نہ رہے گی، موت مجھ پر غالب نہ رہے گی. میں تیسرے دن اس مقدس کو کھڑا کروں گا. ہاللویا، ہاللویا. یسوع نے کہا کہ میں اس مقدس کو کھڑا کر دوں گا، میں قیامت ہو جاؤں گا، میں قیام کروں گا، میں کھڑا ہو جاؤں گا، میں کھڑا نہیں رہوں گا. دنیا کے جتنے پیغمبر، نبی، رسول آئے ہیں وہ سب کے سب جتنے بھی دعوے کرتے تھے وہ سب کے سب قبروں کے اندر ہیں. لیکن یہ دعویٰ کرنے والا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، جب وہ مرا، جب وہ قبر میں رکھا گیا تو وہ قبر میں پڑا نہیں رہا، وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. یسوع مسیح قیامت ہے، یسوع مسیح زندگی ہے. اس لیے ہم عید قیامت المسیح، یسوع کے جی اٹھنے کو ہم عید قیامت المسیح کہتے ہیں. یسوع جی اٹھا ہے. ہاللویا. میں جلدی سے دو باتیں، تین باتیں کرنی تھی. اگر آپ اجازت دیں گے تو پھر تھوڑی اجازت ہوئے تو پھر 5-6 تھے ہونے چاہیے. 3 تو میرے لوگ بھی ہیں، تسی اینے بڑے. یسوع مسیح قیامت ہے. ہاللویا. وہ جی اٹھا، جی اٹھنا قیامت. یسوع مسیح گڈ فرائیڈے کے دن انہیں کوڑے مارے گئے،
ان کی داڑھی کو نوچا گیا، ان کے سر پر کانٹوں کا تاج پہنایا گیا، اور انہیں صلیب پر ان کے ہاتھوں میں تیر لگائے گئے، پسلی کے اندر نیزہ مارا گیا، اور انہوں نے صلیب پر یہ کہہ کر اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اپنی جان دے دی۔ اور ان کے ایک شاگرد نے جس کا نام یوسف ارمیتیا کا رہنے والا ہے، اس نے یسوع مسیح کی لاش کو لے کر اس کو قبر کے اندر بڑی تعظیم کے ساتھ، جب کوئی مر جاتا تو یہودی دستور تھا کہ وہ اس کی تدفین، اس کا جنازہ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ کرتے تھے۔ یسوع مسیح کا جنازہ بھی کیا گیا، 50 شیر مر اور عود یہ مسالہ یسوع مسیح کی باڈی پر لگایا گیا، اور اس کے بدن پر ایک کفن، ہم کفن پہناتے ہیں ہمارے معاشرے میں، لیکن یہودی کفن جو تھا وہ کفن کو لپیٹ دیتے تھے باڈی کے اوپر، اور اندر اس کے مسالہ وہ لگا دیتے تھے 50 کلو یہ مسالہ، یہ خوشبوئیں تھی جو اس کفن کے اندر لگائی گئی، اور اس کو ریپ کر دیا گیا، اس کو لپیٹ دیا گیا اس کفن کو، اور یوسف کی قبر کے اندر یسوع مسیح کی باڈی کو رکھا گیا، لاش کو رکھا گیا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا، اس قبر کے اوپر ایک پہرا بٹھایا گیا، 7 سپاہیوں کا پہرا اس ایک قبر پر بٹھایا گیا۔ جتنے نبی پیغمبر رسول دنیا میں مرے، کبھی کسی کی قبر کی اتنی سیکیورٹی نہیں ہوئی، کبھی کوئی پہرے دار وہاں نہیں گیا۔ یسوع مسیح کی قبر پر رومی پہرے دار بھی بٹھا دیے، اور پھر ایک پتھر، بالکل آپ یہ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، یہ اسی قبر کی ایک شکل ہے، اور یہ وہ پتھر ہے جو اس قبر سے ہٹایا گیا ہے، اور یسوع مسیح کی قبر پر اس پتھر کو رکھا گیا، ایک بھاری پتھر کو، اور نہ صرف اس پتھر کو رکھا گیا بلکہ اس پتھر کے اوپر مہریں لگا دی۔ مہریں سمجھتے ہیں، لاک، تالا، وہ گورنمنٹ لاک کر دیتی ہے، جو کوئی اس کو توڑے گا اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ سیل کر دینا، مہر لگا دینا، یہ کوئی طاقت دنیا کی اب اس قبر کو کھول نہیں سکتی۔ رومی گورنمنٹ اور یہودی لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب یسوع مسیح ہمیشہ کے لیے اس قبر کے اندر ہم نے سیل کر دیا ہے، لاک کر دیا ہے، یہ دنیا کے بادشاہوں کی مہریں ہیں۔ اس وقت کے موجود شہنشاہ کے ہاتھ میں جو انگوٹھی ہوتی تھی، جب یہ مہر لگائی جاتی تھی، وہ اس انگوٹھی کے ساتھ اس پر سٹیپ کرتا تھا، اور اس انگوٹھی پر بادشاہ کی صورت بنی ہوتی تھی، شکل بنی ہوتی تھی، کوئی اس مہر کو توڑ نہیں سکتا۔ یہ دنیا کی حکومتوں کی مہریں ہیں، یہ دنیا کے بادشاہوں کی مہریں ہیں، اور اس قبر کے اندر بادشاہوں کے بادشاہ کو رکھا گیا ہے، اور جب بادشاہوں کا بادشاہ قبر میں سے جی اٹھا تو یہ ساری مہریں یسوع مسیح کے قدموں کے نیچے آ گئی۔ یہ دنیا کی بادشاہوں کی مہریں یسوع کے آگے بادشاہوں کا بادشاہ یسوع ناصری ان مہروں پر بھی غالب آ گیا۔ ہاللویا! ایسے تاڑی باندھی سی کہ نہیں؟ دنیا کے بادشاہوں کی مہریں یسوع مسیح کے قدموں کے نیچے ہیں۔ یہ مہر اختیار کو، بادشاہی کو ظاہر کرتی ہے، لیکن بادشاہوں کے بادشاہ کے آگے ہر ایک مہر ہیچ ہے، ناکام ہے، اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ کل دنیا کا اختیار یسوع ناصری کے پاس ہے۔ اسے قبر کے اندر رکھا گیا، اور
اندر لوگ اس قبر کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، اسے دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اسے وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت ہے تو آپ یوٹیوب پہ یسوع مسیح کی قبر کا وزٹ کریں، آپ اس قبر کو دیکھیں۔ یروشلم کے اندر وہ قبر جو ہے وہ قبر خالی ہے، وہ قبر چلا چلا کر یہ کہتی ہے کہ یسوع یہاں نہیں ہے، یسوع جی اٹھا ہے، اس کی قبر خالی ہے اور اس کی قبر کے منہ کے اوپر لکھا ہوا ہے، اس کی قبر کے منہ کے اوپر لکھا ہی ریزن، وہ جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ ہیلیلویا۔ اس کی قبر یہ گواہی دیتی ہے۔ فرشتے کی گواہی ہم نے پڑھی، فرشتہ آیا اور جو پتھر انہوں نے لگایا ہوا تھا اس پتھر پر آ کر اس کو ہٹا کر فرشتہ اس پر بیٹھ گیا، اور یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ خدا کی قوتوں کے آگے کوئی قوت ٹھہر نہیں سکتی، خدا کے اختیار کے آگے، خدا کی طاقت کے آگے کوئی طاقت ٹھہر نہیں سکتی۔ اور فرشتے نے یہ گواہی دی، میں جانتا ہوں تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا، آؤ اور دیکھو وہ یہاں نہیں ہے۔ وہ اپنے کہنے کے مطابق، وہ اپنے کہنے کے مطابق، وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ سب وعدے میرے خداوند کے، ہیلیلویا، وہ جی اٹھا۔ فرشتے نے یہ شہادت دی، یسوع کی قبر یہ شہادت دیتی ہے۔ دنیا کے جتنے بھی بڑے اولیاء پیغمبر ہیں، نبی رسول ہیں، ان کی قبروں کے اوپر ان کا نام لکھا ہے، ان کے پیدائش کی تاریخ، ان کے مرنے کی تاریخ وہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ اس دن یہ پیدا ہوئے اور اس دن یہ مر گئے، لیکن یسوع مسیح کی قبر پر یہ لکھا ہے وہ یہاں نہیں ہے، وہ جی اٹھا ہے۔ ہیلیلویا۔ یسوع مسیح کو اس کفن کے اندر رکھا گیا، اور شاگردوں کو جب جا کر، میری بہنوں، یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا پہلا پیغام، وہ بہنیں جو قبر پر خوشبو لے کر آئی تھی، پہلا بشارتی پیغام مسیح کے جی اٹھنے کا پیغام، وہ عورتیں قبر پر جب گئی، قبر پر وہ گئی تھی اس لاش کو، اس مرے ہوئے یسوع کو خوشبو لگانے، اور راستے میں یہ ایک دوسرے سے بات کرتی تھی، ہائے وہ پتھر ہمارے لیے کون ہٹائے گا، وہ پتھر بڑا وزنی ہے، بھاری ہے، وہ پتھر کون ہٹائے گا، ہمارے لیے پتھر ہٹانا ناممکن ہے، ہم بوجھ نہیں اٹھا سکتی، یہ کیسے ہوگا؟ یاد رکھیں یسوع مسیح خود ہر ایک بوجھ کو ہٹانے کی قدرت رکھتا ہے، ہر ایک پتھر کو ہٹانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس نے پتھر ہٹا کر یہ ثابت کر دیا کہ انسان کی نجات میں کوئی پتھر، کوئی اختیار، کوئی مہر، کوئی پتھر رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ یسوع جی اٹھا ہے، اس نے زندہ ہو کر ہمیں نجات انعام میں دے دی ہے۔ ہیلیلویا۔ ہم عیدوں پہ ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں، اور یسوع مسیح نے پوری دنیا کو یہ گفٹ دیا۔ کیا گفٹ؟ نجات۔ عید قیامت المسیح نجات ہے، دنیا میں نجات کے دروازے کھل گئے۔ یسوع کی مصلوبیت نے فردوس کے دروازے کھول دیے، اس کے جی اٹھنے نے
نجات کے دروازے کھول دیے اور اس نے ثابت کر دیا کہ انسان کا نجات دہندہ میں ہوں۔ ہیلیلویا۔ سو خداوند جی یہ پیغام میری بہنوں آج آپ نے اپنے ساتھ لے کر جانا ہے۔ وہ آئی تھی مردہ یسوع کا دیدار کرنے، لیکن ان کی ملاقات زندہ یسوع سے ہو گئی۔ ہیلیلویا۔ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ یونا کے نشان کے علاوہ اور کوئی نشان نہیں دیا جائے گا۔ یونا کا پتہ ہے آپ کو، یونا مچھلی کے پیٹ میں 3 دن رہا اور مچھلی کے پیٹ سے نکل کر اس نے نینوا کی ایک قوم کو بچایا، لیکن یسوع مسیح نے تیسرے دن قبر کے منہ سے نکل کر کل دنیا کو اپنی نجات بخش طاقت سے بچا دیا ہے، کل دنیا کو نجات مہیا کر دی۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، زوردار تالیاں ذرا یسوع کے لیے۔ ہیلیلویا۔ میرے آگے آج نوٹس نہیں پڑے، میں بے لگام دوڑ رہا، پتہ نہیں کتنے میچ پہنچ گیا کہ ناشتہ ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ ناشتہ ریڈی ہے؟ اوکے، آپ ریڈی ہیں تو ہم بھی ریڈی ہیں۔ سو خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ یہ سب سے بڑی سچائی ہے، یہ سب سے بڑا اہم پیغام ہے۔ آج اس پیغام کو لے کر اپنے گھروں میں، اپنے محلے، شہر، دنیا میں جائیں اور بتائیں یسوع جی اٹھا ہے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ ہیلیلویا۔